تو ان تین قسم کے ویکٹر سپیسز کا آپ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے زیادہ تر آر ان میٹرکس ویکٹر سپیس اور پولینومیل ویکٹر سپیس. تو اس طریقے سے اس کے بیسز ویکٹرز اور ڈائمینشن جو ہیں وہ بنتے ہیں. ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ اگر وی ایک ویکٹر سپیس ہو، پرانا نالج میں ریکال کرتا ہوں، U1 U2 UM یہ کلیکشن آف ویکٹرز ہوں، تو ان ویکٹرز کے آل پاسبل لینئر کمبینیشن جو ہیں اس کو ہم لینئر سپین کہتے تھے، اور یہ اس وی کا سب ویکٹر سپیس ہوا کرتا تھا. اب ہم اس طرح کریں گے کہ اس لینئر سپین آف دیز ویکٹرز کا ہم بیسز معلوم کریں گے. ذہن میں رکھو کہیں پر اگر ویکٹر سپیس ہے تو اس کا بیسز لازمی طور پر ہوگا. کسی بیسز کے بغیر ویکٹر سپیس نہیں ہے، اور کوئی ویکٹر سپیس بغیر بیسز کے نہیں ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو ان ویکٹرز کا لینئر سپین یہ بھی ویکٹر سپیس بناتا ہے، اس کے لیے بھی بیسز ہوگا. اس بیسز کو ہم کس طرح معلوم کریں گے؟ دو انتہائی آسان طریقے ہیں. پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ لینئر سپین کے لیے ہم بیسز ویکٹرز تلاش کریں گے. تو یہ ویکٹرز جو ہمیں دیے گئے ہیں ایک میٹرکس بنائیں گے کہ جن کی روز ان ویکٹرز پر مشتمل ہوں گے، اور اس میٹرکس کو ایشلان فارم میں ریڈیوس کیا جائے گا. جو نان زیرو روز بنیں گے اس ایشلان فارم میں وہ اس لینئر سپین کے لیے بیسز سیٹ بنائے گا. نان زیرو روز ان دی ایشلان فارم will form a basis for the linear span of these vectors. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں کہا جائے گا کہ اس کی لینئر سپین کے لیے بیسز ویکٹرز معلوم کر لو، لیکن وہ بیسز ویکٹرز ان میں سے ہونے چاہیے. اس پہلے میتھڈ میں جو بیسز ویکٹرز ہمارے پاس آئیں گے وہ لازمی نہیں کہ ان میں سے ہو. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس کے لیے بیسز ویکٹرز بناؤ لیکن ان میں سے بناؤ. تو ان میں سے بنانے کے لیے بھی طریقہ کار آسان ہے. فرق صرف یہی ہے کہ ایک میٹرکس اے بنائیں گے کہ جن کے کالمز ان ویکٹرز پر مشتمل ہوں گے، کالمز، اور پھر اس میٹرکس کو ہم ایشلان فارم میں ریڈیوس کریں گے. ایشلان فارم میں ریڈیوس کرنے کے بعد جو طریقہ کار ہوگا وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان ویکٹرز میں سے کس طرح ہم سلیکٹ کریں گے بیسز کے لیے ویکٹرز. اچھا، اس ایگزامپل کو میں لے لیتا ہوں. آپ ان چیزوں کو نہ دیکھیں، یہ ساری سوالات جو ہیں یہ بھی انہی باتوں پر ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایک اور طرح کا سوال جو ہے بنایا ہوا ہے اسی پر. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویکٹرز 1 1 2 1 1 اور 2، فرض کر لو یہ U1 ویکٹر تھا، یہ U2 ویکٹر تھا، سیکنڈ کالم U3 U4 U5. تو ہمیں 5 ویکٹرز جو ہے وہ دی گئی تھے اور ہم سے پوچھا گیا تھا کہ اس کی لینئر سپین کے لیے بیسز ویکٹرز معلوم کر لو، اور وہ بیسز ویکٹرز ان 5 میں سے معلوم کر لو. تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ایک میٹرکس بنائیں گے کہ جن کے کالم ان ویکٹرز پر مشتمل ہوں گے، اور اس میٹرکس کو ایشلان فارم میں ریڈیوس کیا جائے گا جیسا کہ یہاں پر اس کو ریڈیوس کیا ہوا ہے. ایشلان فارم میں پہلے کالم سے ہم شروع کر لیں گے. اس انٹری کو اگر آپ لوگوں کو پتا ہے، میں نے شروع میں آپ کو کہا ہوا تھا کہ فرسٹ رو کی فرسٹ نان زیرو انٹری کو پیوٹ کہا جاتا ہے. پہلی رو کی پہلی نان زیرو انٹری کو پیوٹ انٹری کہا جاتا ہے. پیوٹ کہتے ہیں اہم کو. اب یہاں پر دیکھو کتنا اہم ہے کہ یہ پہلا رو ہے، اس کی فرسٹ نان زیرو انٹری یہ 1 ہے. اب ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یہ 1 کس کالم میں لائی کرتا ہے. یہ 1 فرسٹ کالم میں لائی کر رہا ہے. تو لہٰذا بیسز کے لیے ہم ان 5 ویکٹرز میں سے یہ پہلا ویکٹر جو ہے اس کو سلیکٹ کریں گے کہ ایک بیسز ویکٹر یہ ہو گیا. پھر دوسرے رو پر چلے جائیں گے اور پہلی نان زیرو انٹری یعنی پیوٹ انٹری دوسری رو کی، تو دوسری رو کی پہلی نان زیرو انٹری یہی ہے 1.
یہ کس کالم میں لائی کر رہی ہے؟ یہ سیکنڈ کالم میں لائی کر رہی ہے. تو دوسرا ویکٹر بھی ہم بیسز کے لیے سلیکٹ کر لیں گے U2. یہ ویکٹر یہ بھی سلیکٹ کر لیں گے. پھر تیسرے رو پر چلے جاتے ہیں اور فرسٹ نان زیرو انٹری کو سلیکٹ کریں گے. فرسٹ نان زیرو انٹری یہ ہے، کہاں پر لائی کر رہی ہے؟ تھرڈ کالم میں لائی کر رہی ہے، تو یہ تھرڈ کالم بھی اٹھایا جائے گا. پھر فورتھ رو پر چلے جاتے ہیں، کوئی نان زیرو انٹری نہیں ہے، پیوٹ انٹری نہیں ہے. اگلے رو پر پیوٹ انٹری نہیں ہے، اگلے رو پر پیوٹ انٹری نہیں ہے، تو لہٰذا یہ پہلی تین 1 2 3 یہ تین بیسز ویکٹرز ہمارے پاس آ جائیں گے. تو اب بیسز ویکٹرز اس گیون ویکٹرز میں سے جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئی ہیں. تو پہلے میتھڈ میں جو بیسز ویکٹرز ہم معلوم کریں گے وہ لازمی نہیں کہ ان ویکٹرز والے ویکٹرز آ جائیں، وہ دوسرے ویکٹرز ہوں گے. یہ گیون اے میٹرکس ہے اور فرض کر لو میرے پاس یہ U1 ویکٹر، یہ U2 ویکٹر، U3 ویکٹر، U4 U5 اور U6. ہو سکتا ہے کہ یہ سوال بھی اسی طرح U1 U2 U3 U4 U5 U6 6 ویکٹرز دی گئے ہوں اور یہ سوال پوچھا گیا ہو کہ ان 6 ویکٹرز کا لینئر سپین معلوم کر لیں، اور وہ لینئر سپین چونکہ ویکٹر سپیس ہوتا ہے اور ہر ویکٹر سپیس کے لیے بیسز ہوتا ہے، تو لہٰذا اس لینئر سپین کا بیسز بھی معلوم کر لیں. اور بیسز اس طرح معلوم کر لیں کہ وہ ویکٹرز ان گیون ویکٹرز سے سلیکٹ کر لو، باہر سے کوئی ویکٹرز معلوم نہ کرو بلکہ ان ہی ویکٹرز میں سے سلیکٹ کر کے بیسز بنا لو. تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ کالم میں سارے ویکٹرز لکھ لیں گے 2 3 4 5 6 اور ایشلان فارم میں ریڈیوس کیا جائے گا. تو ادھر کالم میں لکھی گئی ہے ایشلان فارم، ادھر یہ ایشلان فارم ہے، یہ اے انہوں نے اسی کے لیے لکھا ہوا ہے، اسی اے کے لیے. تو اب ویکٹرز کس طرح سلیکٹ کریں گے؟ پہلے رو پر چلے جائیں گے اور پہلا نان زیرو ایلیمنٹ یعنی پیوٹ ایلیمنٹ اس کو دیکھیں گے کہ کہاں پر ہے. تو یہ پہلا نان زیرو ایلیمنٹ ہے، یہ فرسٹ کالم میں لائی کر رہا ہے، پہلا کالم سلیکٹ ہو جائے گا بیسز ویکٹر کے لیے، یہ 1 2 1 3. دوسرے رو میں پہلی نان زیرو انٹری جو ہے وہ یہ ہے جو کہ تھرڈ کالم میں لائی کر رہی ہے، تو لہٰذا سیکنڈ کالم کو چھوڑ کے تھرڈ کالم کو جو ہے سلیکٹ کیا جائے گا بیسز ویکٹر کے لیے. اسی طرح تھرڈ رو پر چلے جاتے ہیں، فرسٹ نان زیرو انٹری یہ ہے، پیوٹ انٹری یہ ہے، کس کالم میں لائی کر رہی ہے؟ 1 2 3 4 5 پانچویں کالم میں لائی کر رہی ہے. تو یہاں سے 1 2 3 4 5 یہ پانچواں کالم سلیکٹ کر کے یہ بیس ویکٹر ہو جائے گا. ایک 1 آ رہا تھا، ایک 3 آ رہا تھا اور ایک پانچواں آ رہا تھا. جبکہ آخری رو میں کوئی پیوٹ انٹری نہیں ہے تو مزید سلیکشن نہیں کریں گے. تو 3 بیسز ویکٹرز ہو جائیں گے ہمارے پاس، 1 2 اور 3 بیسز ویکٹرز ہو گئے اور اکارڈنگلی ڈائمینشن آف لینئر سپین جو ہے وہ ہمارے پاس 3 آ جائے گا. یہ ایگزامپل ہے، اس ایگزامپل کو دیکھو کہ لیا ہوا ہے کہ W be the subspace of R5 spanned by U1 U2 U3 U4 U5. Find a subset of the vectors that form a basis of W. تو یہ سوال بالکل اسی ایکسپلینیشن پر ہے کہ W is equal to the linear span of U1 U2 U3 U4 U5. تو اس لینئر سپین کے لیے بیسز ویکٹر معلوم کر لیں اس طریقے سے جو سیکنڈ میتھڈ ہے اسی میں سے ہی سلیکٹ کیے گئے ہیں پہلا. ٹھیک ہے، تو آ جاتے ہیں، یہ پہلا نان زیرو ایلیمنٹ 1 اور یہ پہلے کالم میں ہے تو U1 بیسز ویکٹر ہو جائے گا. پھر سیکنڈ رو میں پہلی نان زیرو انٹری 1 تھرڈ کالم میں ہے، U3 ایک بیسز ویکٹر ہو جائے گا. اور تھرڈ رو میں فرسٹ نان زیرو انٹری جو ہے وہ آخری کالم میں ہے، کتنے 1 2 3 4 5 پانچویں میں ہے تو U5 U1 U3 U5 اور پھر مزید نان زیرو انٹریز نہیں ہے تو یہ 3 ویکٹرز جو ہیں یہ ہمارے پاس ہو جائیں گے بیسز ویکٹرز. اچھا، یہ W is equal to
یہ ایک لینئر اسپین آف U1 U2 U3 یہ تین ویکٹرز ہیں، اور کہاں آس کیا گیا ہے کہ یہ تین ویکٹرز جو ویکٹر اسپیس اس کا جو لینئر اسپین بنتا ہے اس کے لیے بیسز ویکٹرز معلوم کر لو اور ڈائمینشن معلوم کر لو. تو یہاں پر ان کو روز میں لیا ہوا ہے، بیکاز یہاں پر سوال کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان میں سے سلیکٹ کر لو، تو یہ روز میں لکھے گئے ہیں. یہ ایشلان فارم ہے اسی کا. تو پہلا 1 2 یہ بیسز ہو گیا دی لینئر سپین آف U1, U2, U3. بیسز ویکٹرز یہ ہو گئے 1 -2 5 -3 اور یہ ڈائمینشن اس کا 2 ہوگا. پھر کہا ہوا ہے ایکسٹینڈ دی بیسز آف W ٹو بیسز آف R4. آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ W کا بیسز R4 کے بیسز کو ایکسٹینڈ کر لو. تو R4 کے بیسز میں 4 ویکٹرز ہونے چاہیے، چاروں انڈیپینڈنٹ. تو W سے یہ 2 ویکٹرز جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہمارے پاس آ جائیں گے. 2 ویکٹرز تیار ہو گئے، ایک یہ اور ایک یہ. تو مزید 2 انڈیپینڈنٹ ویکٹرز اگر ہم اس میں شامل کر لیں تو وہ R4 کے لیے بیسس ہو جائے گا. طریقہ کار یہ ہے کہ 4x4 آرڈر کا میٹرکس بنانا ہوگا. اس طرح مزید 2 ویکٹرز لے لو کہ وہ ایشلان فارم میں ہو. مثال کے طور پر اگر یہ بیسز میں R4 تک ایکسٹینڈ کرنا چاہوں تو پھر میں ایک اور ویکٹر لے لوں گا 0 0 1 2. مزید اس طرح 0 0 1 2 اور پھر تھرڈ ویکٹر 0 0 0 3. ٹھیک ہے، پہلے مزید 2 ویکٹرز انکلوڈ کرنے کے لیے پہلے 2 صفر لے لو 0 0 اور یہاں پر 1 2 اور پھر 3 زیروز اور کوئی نان زیرو نمبر لے لے. تو اس طرح انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پہلے 2 ویکٹرز R4 کے بیسز کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے پہلے 2 ویکٹرز تو یہ ہو گئے. اگلے 2 ویکٹرز انہوں نے لی ہوئی ہیں، پہلے 2 صفر 0 0 اور 1 0 اور 0 0 0 1. یہ آپ کوئی نان زیرو ویلیو بھی لے سکتے ہو. پہلے 2 زیروز ہونے چاہیے اور پہلے 3 زیروز ہونے چاہیے. اچھا U1 is equal to یہ ویکٹر، U2 is equal to یہ ویکٹر. ان 2 ویکٹرز کے ساتھ مزید 2 ویکٹرز لے لیں اور R4 کا بیسز بنا لیں. R4 کے بیسز میں 4 ویکٹرز ہونے چاہیے اور مزید 2 ویکٹرز جو ہیں وہ ہم اسی کے ساتھ لیں گے. پہلے ان دونوں کو چیک کیا گیا ہے کہ آیا یہ انڈیپینڈنٹ ہیں یا ڈیپینڈنٹ ہیں. تو رو میں لیا ہوا ہے، ایشلان فارم میں ریڈیوس کیا ہے، کوئی رو زیرو نہیں بنا. تو آپس میں یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ویکٹرز ہیں. 2 انڈیپینڈنٹ ویکٹرز مزید لینے ہوں گے. وہ کس طرح لینے ہوں گے؟ 2 اس طرح کے ویکٹرز لے لو کہ تاکہ ہم اس کا 4x4 میٹرکس بنا لے اور وہ ایشلان فارم میں ہو. تو ایشلان فارم میں اس طرح بنے گا کہ یہ 1 1 1 ایک ہو گیا، پھر 0 1 2 3 دوسرا ہو گیا، اور پھر تیسرا ویکٹر 0 0 1 2 یہ تیسرا ہو گیا، جبکہ چوتھا ہوگا 0 0 0 4 لے لیں 5 لے لیں 6 لے لیں 7 لے لیں 8 لے لیں. اس طرح کے ویکٹرز لے لو تاکہ یہ میٹرکس ایشلان فارم میں ہو. تو پھر یہ بیسز ایکسٹینڈ ہو جائے گا ہمارے پاس. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے W1 لیا ہوا ہے ایکسٹینشن کے لیے. W1 is equal to 1 1 1 یہ پہلا ہو گیا. W2 is equal to 0 0 1 2 اسی کو لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ U3 یا W3 is equal to 0 1 یعنی دیکھو اس کے اور اس کے درمیان، اس کے اور اس کے درمیان والا ویکٹر 0 1 0 0 یہ 0 0 بھی لے سکتے ہیں، 3 4 بھی لے سکتے ہیں. یہ انٹری امپورٹنٹ ہے، یہ دونوں 0 اور 1. اس کو نان زیرو نہیں ہونا چاہیے، اس کو زیرو نہیں ہونا چاہیے. اس فیشن میں یہ باقی ماندہ 2 جس طرح کی بھی ویلیوز آپ لے لو وہ ورک کریں گی. تو یہ ایکسٹینشن ہو گئی ان 2 ویکٹرز کی بیسز آف R4 میں. اگین ڈیٹرمن ویدر 1 2 3 4 یہ 4 ویکٹرز ہیں، R4 کے لیے بیسز بناتا ہے کہ نہیں بناتا. تو ایک میٹرکس لے لو کہ جن کی روز یہی ویکٹرز ہوں. یہ میٹرکس 1 1 1 روز میں سارے لکھے گئے ہیں، ایشلان فارم میں ریڈیوس کیا ہوا ہے، یہ 0 بن گیا، یہ بیسز نہیں بنا تھا.
ये वेक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो these four vectors cannot form a basis for R4. सवाल को देखो, whether these vectors form a basis of R4, if not find the dimension of the subspace they span. तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर R4 के लिए बेसिस नहीं बनाता तो फिर उसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन मालूम कर लो कि जो ये चार वेक्टर्स स्पेन करते हैं, यानी इसके लीनियर स्पेन से जो वेक्टर स्पेस आएगा उसका डायमेंशन क्या होगा, तो उसका डायमेंशन 3 होगा, 1 2 3। इन वेक्टर्स के एशेलॉन फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज होंगे वो इसके लीनियर स्पेन का डायमेंशन होगा। तो ये सारे सवाल जो है बिल्कुल एक ही जैसे हैं। मिसाल के तौर पर इन वेक्टर्स के लिए आप सब ही जो है सारे सवाल एक ही सवाल के अंदर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये चार वेक्टर्स हैं, 1 2 3 4, u1 u2 u3 u4। आपसे मैं पूछता हूं कि इन वेक्टर्स के लीनियर स्पेन का जो वेक्टर स्पेस बनता है उसके लिए बेसिस वेक्टर मालूम कर लो और डायमेंशन मालूम कर लो। तो फिर ये मैट्रिक्स बना ले, एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर ले, जो नॉन जीरो रोज होंगे वो इसके लीनियर स्पेन का बेसिस होगा और उसकी तादाद लीनियर स्पेन का डायमेंशन होगा। डायमेंशन 3 है और बेसिस वेक्टर्स ये हो जाएंगे 1 2 3। यहाँ पर ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि यही वेक्टर्स इसके लिए बेसिस बनाते हैं कि नहीं बनाते, फिर भी यही तरीक़ेकार है। एक रो जीरो हो गया, 3 नॉन जीरो रोज बाकी रह गए, R4 के लिए 4 नॉन जीरो रोज होनी चाहिए, ये 3 है तो बेसिस R4 के लिए नहीं बनाता। तीसरा मुख्तलिफ कि आपसे मैं पूछ लूं प्रूफ और डिसप्रूफ कि इन वेक्टर्स का लीनियर स्पेन R4 के बराबर आता है या नहीं आता, तो अगेन यही तरीक़ेकार है। इन वेक्टर्स को इसी मैट्रिक्स में ले लें, एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर लें। अगर एक भी रो जीरो हो गया तो इसका लीनियर स्पेन R4 नहीं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा इस सवाल के लिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर सेट ऑफ वेक्टर्स दी गई हो 1 2 3 4 जो कि इसके डायमेंशन के बराबर हो, डायमेंशन 4 है, 4 वेक्टर्स हैं, और आपसे पूछा जाता है कि इसका लीनियर स्पेन R4 के बराबर होगा कि नहीं होगा। एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर लो, अगर एक रो जीरो हो गया तो फिर 3 नॉन जीरो रोज बाकी रह जाएंगे, लीनियर स्पेन R4 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 5 वेक्टर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5, R4 में 5 वेक्टर्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसका लीनियर स्पेन R4 के बराबर आता है कि नहीं, तो यही तरीक़ेकार है, 5 रोज बना लो, एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर लो। तो यहाँ पर देखें, अगर एक रो जीरो हो गया और 4 नॉन जीरो रोज बाकी रह गई तो फिर लीनियर स्पेन जो है R4 के बराबर होगा। अगर इतने नॉन जीरो रोज बाकी रह गई कि जितना इसका डायमेंशन है 4 और 4, तो फिर लीनियर स्पेन R4 के बराबर होगा। अगर नॉन जीरो रोज कम रह जाते हैं इस 4 से तो फिर लीनियर स्पेन R4 के बराबर नहीं होगा। ये अगर 10 वेक्टर्स दिए गए हैं, 10 वेक्टर्स आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जाता है कि लीनियर स्पेन R4 के बराबर होगा या नहीं, 10 रोज बना लो, एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर लें। इसका एशेलॉन फॉर्म जो है यहाँ तक आएगा, या 4 नॉन जीरो रोज होंगे, या 3 नॉन जीरो रोज होंगे, या 2 नॉन जीरो रोज होंगे, या 1 नॉन जीरो रो होगा। 4 और 4 से कम होते जाएंगे, ये बाकीमानदा 6 रोज जो है ये जीरो बनते जाएंगे डेफिनेटली। अगर 10 वेक्टर्स R4 में दिए गए हैं तो 6 रोज तो लाजमी तौर पर जीरो बन जाएंगे। 4 नॉन जीरोस भी रह सकते हैं, 3 नॉन जीरोस भी रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं और 1 नॉन जीरो भी रह सकता है। अगर 4 नॉन जीरो रह गई तो फिर ये 10 वेक्टर्स R4 को स्पेन करेंगे, यानी इसका लीनियर स्पेन R4 के बराबर होगा। अगर 4 से कम नॉन जीरो रोज रह गई तो फिर वो 10 वेक्टर्स R4 को स्पेन नहीं करेगा। तो जो एशेलॉन फॉर्म आप बनाते हैं, अच्छा, स्पेनिंग के लिए नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो इस डायमेंशन के या बराबर या इससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर देखो ये लीनियर स्पेन और बेसिस ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। 5 वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, आपसे पूछा जाता है कि R4 के लिए बेसिस बनाएगा
نہیں بنائے گا. 5 ویکٹر R4 کے لیے بیسز نہیں بنائے گا. ہاں البتہ 5 ویکٹر کا لینئر اسپین جو ہے R4 کے برابر ہو سکتا ہے. ان 5 ویکٹرز کو میٹرکس میں لے لے, ایشلان فارم میں ریڈیوس کر لیں. اگر 4 نان زیرو ویکٹرز رہ گئی تو پھر لینئر اسپین R4 کے برابر ہوگا. اگر 4 سے کم رہ گئی پھر لینئر اسپین R4 کے برابر نہیں ہوگا. اگر کم ویکٹر دیے گئے ہیں R4 سے 3 ویکٹرز ہیں تو اس کا لینئر اسپین R4 کے برابر نہیں ہو سکتا. R کیوب ہے ہمارے پاس, لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کون سے ویکٹرز R کیوب کا بیسس بنائے گا. تو یہ 2 ویکٹرز ہیں. 2 ویکٹرز R کیوب کے لیے بیسس نہیں بنا سکتا, بیکاز بیسس کے لیے کم از کم 3 ویکٹرز ہونی چاہیے. کم از کم نہیں, ایٹ موسٹ 3 ویکٹرز, 3 سے زیادہ بھی نہیں, 3 سے کم بھی نہیں, 3 سے زیادہ بھی نہیں. تو یہ دونوں ویکٹرز جو ہیں R کیوب کے لیے بیسز نہیں بناتا. ایک یہ بات ہو گئی. ایک اگر میں یہ بھی پوچھ لوں کہ کیا ان 2 ویکٹرز کا لینئر اسپین R کیوب کے برابر آ سکتا ہے, نہیں آ سکتا, بیکاز لینئر اسپین بنانے کے لیے کم از کم 3 ویکٹرز کا ہونا ضروری ہے. 3 یا 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں, بیسز نہیں, لینئر اسپین کی بات کر رہا ہوں. تو کسی کلیکشن آف ویکٹرز کا لینئر اسپین اگر گیون ویکٹر اسپیس کے برابر, اگر ہم چاہتے ہیں کہ برابر آ جائے, تو پھر ہونا چاہیے کہ اتنے نمبر آف ویکٹرز ہوں کہ جتنا اس کا ڈائمینشن ہوتا ہے. اس کا ڈائمینشن 3 ہے تو لینئر اسپین کے لیے کم از کم 3 ویکٹرز ہونے چاہیے. اچھا یہ سی, یہ بیسز بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ 3 ویکٹرز اور اس کا ڈائمینشن بھی 3. اس کو ایشلان فارم میں ریڈیوس کر لیں. یہاں پر سی کیا ہوا ہے 1 1 1 اور یہ ایشلان فارم میں ریڈیوس کیا ہوا ہے. 3 نان زیرو روز ہیں, 1 2 3. یہ ویکٹرز بیسز بناتا ہے R کیوب کے لیے. یہاں پر 1 2 3 4 ویکٹرز ہیں. یہ بیسز نہیں بناتا بیکاز یہ 3 سے زیادہ ہیں. مزید اس کے لیے ایک اور سوال, کیا اس کا لینئر اسپین R کیوب کے برابر ہوگا؟ تو یہ 4 ویکٹرز لے لیں, ایشلان فارم میں ریڈیوس کر لیں. اگر 3 نان زیرو روز رہ گئی تو پھر ان ویکٹرز کا لینئر اسپین R کیوب کے برابر ہوگا. اگر 3 نان زیرو روز سے کم رہ گئے, 2 نان زیرو روز یا 1 نان زیرو رو, پھر لینئر اسپین R کیوب کے برابر نہیں ہوگا. ڈی ہے, یہ 3 ویکٹرز دے گئے ہیں تو ایٹ موسٹ 3 ہے. چیک کرنا ہوگا کہ بیسز بناتا ہے کہ نہیں بناتا, اسی پروسیس کے تھرو چیک کرنا ہوگا. تو ڈی کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ ڈی یہاں پر کیا ہوا ہے, یہ رو زیرو بن گیا ہے, 2 نان زیرو رہ گئی. تو 2 ویلیو R کیوب کو اسپین نہیں کر سکتے, بیسز نہیں بنائیں گے. یہ ڈی doesn't form bases. This collection of vectors do not form basis for R cube.